ہوں اگر دنیا میں کوئی ماں کا لال ایسا مولوی پیدا ہو جو یہ کہہ سکے کہ جرجیز غلط ہے اور غلط بول رہے ہیں تو آئے اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہے کہ یہ غلط ہے. وہ ظلم کر رہا ہے اپنی عبادتوں پر, وہ اتیاچار کر رہا ہے اپنی عبادتوں پر, وہ دکھاوا کر کے برباد کر رہا ہے اپنی عبادتوں کو. چاہے وہ مولوی جرجیز کا اپنے موبائل میں فوٹو لے کر رہا ہو, چاہے وہ قربانی کے بکروں کے فوٹو شیئر کر رہا ہو, چاہے وہ روزہ افطار کی پارٹی کر کے شیئر کر رہا ہو, اور چاہے وہ حج کے میدان میں اور عمرے کے میدان میں جا کر اپنے فوٹو لوگوں میں شیئر کر رہا ہو. یہ دکھاوا ہے, یہ ریا اور نمود ہے, یہ ایسی عبادتیں نہیں بلکہ شرک اصغر میں لکھی جاتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ جانتا, اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے, وہ جانتا تو ایسے لوگ بھی آئیں گے جو قربانی کے بکروں کے فوٹو کھینچیں گے اور ڈالیں گے. اب لوگ پوچھیں گے اوہ ماشاءاللہ بڑا اچھا بکرا کتنے کا لیا تھا؟ 25,000 کا, 30,000 کا, 35,000 کا. اوہ ماشاءاللہ, اللہ قبول کرے. یہ تو سب نوٹنکی ہے آج کل. آپ خود چاہتے تھے کہ میرے بکرے کی تعریف ہو. اس نے پوچھا کتنے کا؟ آپ نے کہا 25 کا. آپ کا پڑوسی کہتا یہ 25 کا لایا تو میں 30 کا لاؤں گا. اب چلنے لگا کمپٹیشن, اب چلنے لگا مقابلہ. اب یہ بات اللہ جانتا تھا یہ ہوگا, اسی لیے اس نے پہلے ہی کہہ دیا قربانی میں بھی تقوی ہونا چاہیے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تم جو قربانیاں کر رہے ہو نا, اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا. لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها, تم جو قربانیاں کر رہے ہو اس قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا. تو اللہ کو پہنچتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, وہ تمہارا تقوی دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین تقوی دیکھتا ہے کہ کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, نہیں دیکھتا اللہ کتنے خوبصورت ہو, اللہ نہیں دیکھتا کہ کتنے ہینڈسم ہو, تمہارے بال ہپی کٹ ہیرو جیسے ہیں یا نہیں ہے, نہیں دیکھتا اللہ. تمہاری شکلیں کیسی ہیں نہیں دیکھتا اللہ. اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کتنا ہے. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اس حدیث پر غور کرو, اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا. لا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم, اللہ تمہارے جسموں کی طرف, تمہاری باڈی کی طرف نہیں دیکھتا ہے. باڈی بلڈر ہو کہ نہیں, جم جاتے ہو یا نہیں, اچھی خاصی باڈی نہیں, اللہ نہیں دیکھتا تمہاری باڈی کی طرف. ولا الى صورکم, تمہاری شکلوں صورتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا. کتنے ہینڈسم ہو, کتنے خوبصورت ہو, کتنے گورے ہو, نہیں. اگر اللہ نے شکلیں اور صورتوں کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے کیے ہوتے تو اللہ کے نبی کبھی یہ نہیں فرماتے کہ اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو, اے بلال ایسی کون سی نیکی کرتے ہو, دنیا میں تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جب مجھے جنت دکھائی دی, جب میں نے جنت میں ٹہل کے دیکھا, مجھے اللہ نے جنت دکھائی تو میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی, تمہارے جوتوں کے تلوے کی آواز میرے کانوں میں گئی. یہ بلال جن کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے بہت ہی زیادہ کالے تھے, کل حماتی کا لفظ آتا ہے جیسے کوئلے کا رنگ کالا ہوتا ہے, اسی طریقے سے بلال کوئلے کی طرح کالے تھے. میں تنقیص نہیں کر رہا ہوں, جو آیا ہے حدیث میں وہ بتلا رہا ہوں. حضرت بلال کے بارے میں, ان کے رنگ کے بارے میں, لیکن اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں, اے اللہ
اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال مجھے جب جنت دکھائی دی میں نے جنت کا دورہ کیا تو میں نے جوتوں کی تو آواز سنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیش کیے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ وہ بلال جن کی شکل و صورت کالی تھی، کالے کلوٹے ہونے کے باوجود جب صحابہ نے یہ سنا کہ بلال کو اللہ کے نبی جنت کی بشارت دے رہے ہیں تو بلال سے کہنے لگے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی، آؤ میرے گھر پہ چلو، اے بلال آؤ میرے گھر پہ چلو، میرے گھر پہ ایک خوبصورت بیٹی ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، اے بلال میری بیٹی پر ایک نظر ڈال لو، میری بیٹی کو دیکھ لو، اگر میری بیٹی پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، اے بلال میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار، اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب سنا کہ بلال کو جنت کی بشارت مل رہی ہے، بلال دیندار ہونے گئے تو عرب کے لوگوں نے، مدینے کے لوگوں نے اپنی بیٹیاں دینے کا فیصلہ کر لیا، پرپوز کرنے لگے کہ آئے بلال میں اپنی بیٹی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ دینداری معیار یہ تھا تقویٰ، یہ تھا تقویٰ۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ کیا ہے۔ ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کس طرف مائل ہیں، کیا ہے تمہارے دلوں میں، تمہارے دلوں میں۔ میرے پیارے بھائیوں یہاں سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے، ابھی تک تو چل رہا تھا تقویٰ نماز میں، تقویٰ روزے میں، تقویٰ حج میں، تقویٰ زکوٰۃ میں، تقویٰ قربانی میں، تقویٰ اکل حلال میں، حلال روزی میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے۔ بزنس ہم جو کر رہے ہیں، کام جو روزی کھا رہے ہیں، اس میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے۔ بڑے آسانی کے ساتھ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور جو مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں۔ رزق کا بھی حق ادا کیجئے میرے بھائیوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کا لایا ہوا ایک کھجور کھا لیا تھا، ایک کھجور، اور غلام نے کہا امیر المومنین ابو بکر سے آپ نے آج پوچھا نہیں؟ ادھر نظر ڈالیے، چھوٹی سی بات مت سمجھیے اس بات کو۔ آئے میرے آقا میرے مالک روزانہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو، اور جب میں بتاتا تھا اور جب آپ جان لیتے تھے کہ حلال تب کھاتے تھے، آج آپ نے پوچھا بھی نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ روزانہ محنت کر کے لاتے تھے، کھا لیتا تھا، آج بھی محنت کر کے لائے ہوگے؟ تو غلام نے کہا نہیں، آج ہی تو میں نے محنت نہیں کی ہے اور کہیں سے مل گیا۔ اچھا کہاں سے مل گیا؟ تو غلام نے جو جواب دیا وہ سنیے گا میرے ساتھیوں۔ غلام نے کیا کہا؟ میرے آقا میرے مالک، میں نے اپنے کسی دوست کی بیوی کو کچھ مہینے پہلے دیکھا تھا، اس کے پیٹ میں حمل تھا، گربھوتی تھی، پریگننٹ تھی۔ میں نے اس کے پیٹ کو دیکھ کر کہہ دیا تھا اپنے دوست سے، ارے تم تو بڑے خوش نصیب ہو یار۔ اس نے کہا کیوں؟ بھابھی پریگننٹ ہیں، پیٹ میں بچہ ہے۔ کہا ہاں یار، تو اس میں خوش نصیبی کیا، شادی ہوئی ہے، پریگننٹ تو ہے بیوی۔ کہ جاؤ اس میں آپ کو لڑکا ہوگا۔ اس نے کہا کہ لڑکا ہوگا۔ تو میرے دوست نے مجھ سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم؟ بھائی پیٹ میں کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، تمہیں کیسے معلوم؟ تو اس نے کہا ارے میں بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں، تم نہیں جانتے مجھے، میں پیٹ دیکھ کر بتا دیتا ہوں اس میں لڑکا ہے کہ لڑکی۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ آقا مالک آج 4-5 مہینے کے بعد آج اس کو لڑکا ہوا ہے، یعنی میں نے جب پیٹ دیکھ کے کہا تھا اس کو 5-6 مہینے ہو گئے، آج اس کو لڑکا ہوا ہے، آج وہ مل گیا۔
اور مل گیا تو وہ کھجور لے کر میرے پاس ہی آ رہا تھا, راستے میں مجھے دیکھا تو دے دیے. میں نے کہا کس خوشی میں؟ اس نے کہا یار تم نے بیٹے کی بشارت کی تھی کہ بیٹا ہوگا, بیٹا ہی ہوا ہے, اس خوشی میں دے رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیا تمہیں معلوم تھا کہ لڑکا ہوگا؟ کرے یہ کس کو معلوم ہے, میں نے تو دھول میں ایک لاٹھی ماری تھی, میں نے تو تیر ایسی مار دیا اور نشانے پہ لگ گیا, تو میں کیا کروں؟ کہا تمہیں معلوم تو تھا؟ نہیں. کہا نہیں کسی کو نہیں معلوم, مجھے کیا معلوم تھا, پھر بھی ہاں. کہا یہ تو حرام تھا. تو کہا ہاں بس میں نے کھا لیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا آپ روزانہ پوچھتے تھے, میں نے سوچا آج بھی پوچھیں گے, لیکن آج آپ نے پوچھا نہیں اور اٹھا کر کھا لیا. فرمایا کہ نہیں میرے لیے یہ حرام کا لقمہ زیب نہیں دیتا. کہنے لگے پانی لاؤ. پانی پیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اپنی انگلیاں ڈال کر قے کرتے ہیں, آ کر کے نکالتے ہیں, پھر پانی پیتے ہیں, پھر قے کرتے ہیں, آ کر کے پھر نکالتے ہیں, اور اس وقت تک پانی پیتے رہے, اس وقت تک پانی پیتے رہے اور قے کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جتنا کھجور میں نے کھایا تھا وہ نکل گیا ہوگا. ہر آدمی اپنے بزنس پر غور کرے, اپنے دکان پر ہونے والی ہیرا پھیری پر غور کرے, اپنے کاروبار پر غور کرے, ہم کیا کھاتے ہیں اس پر غور کرے, اپنے بیوی اور بچوں کو کیا کھلاتے ہیں اس پر غور کرے. میرے بھائیوں, حضرت ابو بکر صدیق نے وہ لقمہ نکال دیا, وہ ایک کھجور کھایا تھا انجانے میں, وہ بھی نکال دیا, اور اس کے بعد میں فرمایا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا, کالے رنگ کا نقطہ بٹھا دیتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے, اگر وہ مغفرت طلب کر لے, اگر وہ استغفار کر لے تو اللہ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے, اور اگر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو وہ کالے رنگ کا نقطہ بڑھتے بڑھتے پھیلتے پھیلتے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی, میرے پاس یہ مال جو آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا, اس کے اندر سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ہر انسان غور کرے اپنے کاروبار پر, اپنے رزق پر. آپ کہتے ہو مولانا اتنے مدرسے, اتنے یہ, اتنے وہ, پھر آج کیا ہو گیا ہے؟ پہلے ابن تیمیہ پیدا ہوتے تھے, ابن قیم پیدا ہوتے تھے, امام احمد ابن حنبل اور امام مالک جیسی شخصیتیں مائیں جنم دیا کرتی تھی, ثناء اللہ مصری اور ابن تیمیہ جیسی شخصیتیں جنم لیتی تھی. میرے بھائیوں, جب ماں باپ اپنی بیویوں کو رزق حلال کھلایا کرتے تھے تو ایسی نیک صالح اولادیں پیدا ہوا کرتی تھی, ایسے بڑے بڑے علماء پیدا ہوا کرتے تھے ہماری بیویوں کی کوکھ سے. لیکن آج جب ہم نے اپنی بیویوں کو مال حرام کھلانا شروع کیا, حرام لقمہ کھلانا شروع کیا اور حرام روزی کھلانا شروع کی, تو ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر ڈانس کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہو رہے ہیں. آج ہمارے گھروں میں ویڈیو بنانے والی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں ہمارے گھروں میں, ڈانس اور شارٹ کپڑے پہننے والی بے پردہ بے حیا بچے اور بچیاں ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ رزق حرام کا اثر ہے. میرے بھائیوں, ہم رزق حلال کھلائیں گے تو علماء پیدا ہوں گے, رزق حرام کھلائیں گے تو ڈانس کرنے والے, ناچنے والے اور گانے والے اور والیاں ہی ہمارے گھروں میں پیدا ہوں گی. مال حرام کھلائیں اور سوچیں کہ ابن قیم پیدا ہو, ابن الجوزی پیدا ہو, ابن تیمیہ پیدا ہو, ثناء اللہ پیدا ہو, احمد ابن حنبل پیدا ہو, امام مالک پیدا ہو. نہیں, جب ہمارے پاس رزق حلال نہیں ہے اور نہیں کھلا سکتے ہیں تو پھر ایسی اولادوں کو پیدا ہونے کا انتظار بھی مت کیجیے. ہم مر چکے ہیں, آئی سی یو میں لیٹی ہوئی قوم ہے, روح گویا کہ نکل چکی ہے, وینٹیلیٹر پر لیٹے ہوئے ہیں, اور کب ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کا مریض مر گیا. آج ہم اس قوم سے وابستہ ہیں کہ ہمارے اندر سے روح نکل چکی ہے. کہاں پڑے ہیں؟
یہ احساس وہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، یہ تھا کیا کہو گے اس کو؟ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں، صبح فجر کا وقت ہونے والا ہے، اور ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ سنا ہے واقعہ آپ نے، لیکن سنیے میں کس انداز میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ بیٹی صبح کا وقت ہے، فجر کی اذان سے پہلے کا وقت ہے، اذان ہو جائے گی ابھی، اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، کشت پر آنے والے ہیں۔ بیٹی بھی اپنی ماں سے لڑ کر کہتی ہے بیٹی ماں دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا۔ ماں امیر المومنین کا عمر فاروق کا اعلان نہیں سنا ہے تم نے؟ جو دودھ میں پانی ملائے گا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ تقویٰ دیکھیے، تقویٰ۔ ماں کہتی ہے بیٹی حضرت عمر کو کیا معلوم کہ تو دودھ میں پانی ملا رہی ہے؟ ارے عمر کو کیا خبر؟ اور عمر گھر کی دیوار سے کان لگا کر ماں اور بیٹی کی یہ گفتگو سن رہے ہیں۔ ماں کہتی بیٹی عمر کو کیا خبر کہ تو دودھ میں پانی ملا رہی ہے؟ ارے ملا دے۔ بیٹی کا جواب بھی تابطور، ماں عمر کو نہیں معلوم تو کیا ہوا، امیر المومنین کو بھی نہیں معلوم تو کیا ہوا۔ ارے ہمیں عمر سے کیا مطلب، ان کو معلوم ہے یا نہیں ہے، ہمیں کیا مطلب؟ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، عمر کے رب کو تو پتا ہے۔ ماں آج ہم دودھ میں پانی ملائیں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں اپنے رب کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ گفتگو حضرت عمر فاروق نے سن لی، اس گھر پہ نشان لگا دیا اور صبح 2 آدمیوں کو بھیجا، جاؤ جس گھر پہ نشان لگا کر میں آیا ہوں ماں اور بیٹی دونوں کو اس گھر سے بلا کر لاؤ۔ ماں کو بلا کر لایا گیا، بیٹی کو بلا کر لایا گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا بوڑھی سے، عورت سے، یہ کون ہے تمہاری؟ بڑھیا نے جواب دیا بیٹی۔ کہا یہ تو بڑی ہے، بالغ ہو چکی ہے، اس کا رشتہ کیوں نہیں کیا تم نے ابھی تک؟ کہا امیر المومنین غربت ہے اور غریبی کی وجہ سے ابھی میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر سکوں، کوئی مناسب و دیندار لڑکا دکھائی نہیں دیا۔ حضرت عمر نے کہا لڑکا موجود ہے؟ کہا کون؟ اپنے بیٹے کو بلایا، امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت ہے، امیر المومنین، اور اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ تیری بیٹی ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ بڑھیا کہتی ہے امیر المومنین صبح صبح یہ مذاق اچھا نہیں، امیر المومنین ہم غریبوں کا مذاق اچھا نہیں۔ فرمایا عمر مذاق نہیں کر رہا ہے، بڑھیا میں تیری وجہ سے بھی شادی نہیں کر رہا ہوں، تیری بیٹی کی دینداری، تیری بیٹی کا تقویٰ، تیری بیٹی کا خدا کا خوف، یہ دیکھ کر میں اپنے بیٹی کا نکاح تیری بیٹی سے کر رہا ہوں۔ فرمایا میری بیٹی میں ایسا کیا دیکھا ہے آپ نے؟ فرمایا تم کل اس سے دودھ میں پانی ملانے کو بول رہی تھی، اس نے کہا عمر کو پتا چلے گا تو سخت سزا ملے گی، تو نے کہا عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں، تیری بیٹی نے جواب دیا عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا۔ یہی وہ جملہ ہے جس جملے میں عمر فاروق کو لرزا دیا، کپ کپا دیا۔ تیری بیٹی عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈر رہی ہے، تو اس کو عمر سے ڈراتی
عمر کے رب کا ڈر ہے، اور جو عمر کے رب سے ڈرے وہی اصل تقویٰ ہے، وہی اصل پرہیزگاری ہے۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی منظور ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے کچھ نہیں دیکھا، نہ حسب، نہ نسب، نہ ذات، نہ برادری، نہ اونچ، نہ نیچ، کچھ نہیں دیکھا، اور اپنے بیٹے کا نکاح اس بیٹی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ ارے نکاح میں یہی تو دیکھا جاتا ہے، نکاح کے معیار تو یہی ہے، یہی تو معیار ہے نکاح کا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکا ایم اے ہے تو لڑکی بھی کم سے کم بی اے تو ہونی چاہیے، ہمارا معیار یہ ہوتا ہے۔ لڑکی اگر زیادہ پڑھ جائے تو بڑی آفت ہے۔ اب لڑکی جتنا پڑھی اس سے زیادہ پڑھا لکھا لڑکا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس معیار نے آج نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنے گھروں میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے، اور جب وہ اپنی انتظار کرتی رہی اچھا ملے اچھا ملے اچھا ملے، 35 سال کی ہو جاتی ہے، اب ان کو ملتا ہے 40 سال کا، 45 سال کا، پھر ملتا ہے ایک بچے کا باپ، 2 بچے کا باپ۔ ہم ہی تو اس کے ذمہ دار ہیں، ہم نے معیار ہی کچھ ایسا بنایا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اس لڑکی کے اندر تقویٰ دیکھا، اس لڑکی کے اندر پرہیزگاری دیکھی، تو یہ حال، اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، یہی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ چرخہ جانتے ہیں نا، چرخہ جس میں سوت کاتا جاتا ہے، سوت۔ ہم لوگ انصاری ہیں اس لیے ہم لوگوں کے یہاں مشینیں لگی ہوئی ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں سوت۔ بہت سی عورتیں اپنا سوت، مرد لوگ اپنا سوت دے جاتے ہیں کاٹن، اس کو کاٹ دینا، پھرا دینا، مزدوری، ہم تمہارا سوت پھرائیں گے، تم ہمیں اتنا پیسہ دے دینا۔ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت آئی، تقویٰ دیکھیے، امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت آئی، لاٹھی لے کر چلتی تھی، آئی اور کہنے لگی امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کیا؟ سورج کی روشنی میں ہم سوت کاٹتے ہیں، اور جس کا سوت ہوتا ہے اس سے ہم جو مزدوری لیتے ہیں، رات میں بھی ہم چراغ جلا کر سوت کاٹتے ہیں، چراغ جلا لیا اور اس میں بھی ہم سوت پھراتے ہیں، اس کی بھی مزدوری ہم وہی لیتے ہیں۔ رات میں میرا چراغ بھی جلتا ہے، آئے ہے رات میں ہمارا تیل خرچ ہوتا ہے، چراغ جلتا ہے، ہم اس سے اتنی مزدوری لیتے ہیں، مثلا 1 درہم، اور دن میں ہمارا تیل نہیں جلتا ہے۔ سورج کی روشنی میں ہم پھراتے ہیں، سوت کاٹتے ہیں، اس سے بھی ہم 1 درہم لیتے ہیں۔ ہمیں گناہ تو نہیں پڑے گا، ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ سورج کی روشنی میں پھراؤں، اس میں ہمارا تیل نہیں جلتا ہے تو کچھ کم قیمت لینا چاہیے کیا؟ اور جب ہم رات میں سوت پھرائیں جس میں ہمارا چراغ بھی جلتا ہے، ہمارا تیل بھی خرچ ہوتا ہے، تو کیا اس کی مزدوری کچھ زیادہ لوں یا دونوں برابر لوں؟ کسٹمر سے، اور جو کچھ اس کا کچرا بچتا ہے کیا میں اس کو واپس کر دوں؟ بہت سے لوگ ٹیلر ہوں گے نا، ٹیلر کپڑا سلتے ہیں نا، دے گیا 5 میٹر، آپ نے کرتا پاجامہ بنا کے اس کو دے دیا، جو چیز بچ گئی وہ نہ آپ کی ہے نہ آپ کے باپ کی ہے، یاد رکھنا۔ کتنا بچو گے؟ جو چیز بچ گئی آپ کو، وہ بچی ہوئی چیز بھی اس کو دینا پڑے گی۔ صاحب اس نے مانگا نہیں، وہ مانگے یا نہ مانگے، آپ نے عادت بنا لی، آدھا میٹر بچ گیا، 20 سینٹی میٹر بچ گیا، آپ نے اس کو رکھ لیا، نہیں رکھ سکتے ہو آپ اس کو، آپ اس کو وہ خوشی سے دے دے تو الگ بات ہے، آپ دیجئے اس کو، لیجئے، یہ آپ کا بچا ہوا ہے، وہ کہہ دے گا ہمارے کس کام کا ہے، آپ بھی رکھ لیجئے، اب آپ رکھ سکتے ہو، پہلے نہیں، آپ نے دے دیا، لائیے 400 روپے، لائیے 500 روپے، ہم نے کچھ پیجامہ، ہم نے پنجابی کرتا بنا دیا آپ کا پیجامہ، اب آپ لائیے 500 روپے، 400 روپے آپ نے لے لیا، بچا ہوا نہیں دیا، نہیں۔ تو جو چیز ہم پھراتے ہیں کیا اس کا بچا ہوا بھی واپس کروں؟
फरमाया बेहतर है, आए अल्लाह की बंदी है बूढ़ी माँ, बेहतर है कि दिन की और रात के सूद के काटने में फर्क करो। दिन की रोशनी में तुम्हारा तेल नहीं जलता है, उससे भी तुम 1 दिरहम लेती हो, और रात की तारीकी में तुम्हारा तेल जलता है, उससे भी तुम 1 दिरहम लेती हो। नहीं, ये तो गलत है, तुम्हें उन दोनों में फर्क करना चाहिए। दिन के उजाले में जब सूद काटो तो उससे कम मजदूरी लो, कम कीमत लो, और रात में जब तुम्हारा तेल जलता है तो तुम उससे ज्यादा मजदूरी, ज्यादा कीमत लो। वो बूढ़ी औरत जाने लगी, इमाम अहमद इब्न हंबल उस बूढ़ी औरत को देखकर रोते हैं और कहते हैं कि अल्लाह, आज के इस जमाने में भी ऐसी बूढ़ी औरतें जो लाठी टेक कर चलती हैं, कैसी अल्लाह वाली है, कैसे डरने वाली है, कैसे अल्लाह का खौफ अपने अंदर खाने वाली है। कितनी नेक औरतें आज भी हैं। पूछने लगे, अरे उस औरत को जानते हो, वो कौन है? अरे उस बुढ़िया को देखो जिसकी कमर झुक चुकी है, जो लाठी टेक कर चलती है, फिर भी पूछने आई है कि रात में और दिन में हम सूद काटते हैं, तो सूद में क्या हम कुछ डिफरेंस करें, फर्क करें, कम ज्यादा लें? देखो तो कितनी नेक है। कौन है ये? हमने तो आज से पहले नहीं देखा इस बूढ़ी औरत को। अरे ये कौन है? किसकी बेटी है? इसके बाप का क्या नाम है? लोगों ने कहा बाप का नाम तो पता नहीं, लेकिन इस इलाके में एक बहुत बड़े काजी थे, और काजी बशीर जिनका नाम था, इतना जानता हूं ये काजी बशीर की बहन है, ये काजी बशीर की बहन है। मेरे प्यारे साथियों, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या चीज होती है तकवा, परहेजगारी क्या होती है। हजरत अबू बकर का एक खजूर खाकर निकाल देना, काजी बशीर की बहन बुढ़िया का पूछना कि दिन की कमाई और रात की कमाई में कुछ फर्क करूं। एक औरत ने तो यहां तक मसला पूछा था कि मेरे पड़ोस में चिराग जलता है, 15 दिन चांद की रोशनी आती है, मैं चांद की रोशनी में कभी कभी सूरज, कभी कभी सूद काट लेती हूँ, और फिर 15 दिन के बाद अंधेरी रात आ जाती है, फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अहमद इब्न हंबल से पूछा जा रहा है, इमाम साहब मेरे पड़ोस में चिराग जलता रहता है, उसके आंगन में चिराग जलता रहता है, उसकी रोशनी मेरे घर में आती है, क्या मैं पड़ोस में जलने वाले चिराग की रोशनी जो मेरे घर में आती है उसमें न मेरा चिराग है न तेल है, क्या उस रोशनी में भी मैं चिराग जला सकती, क्या मैं सूत काट सकती हूँ? अहमद इब्न हंबल ने फरमाया बेहतर ये है कि तुम उस रोशनी में सूत न काटो, क्योंकि वो रोशनी तुम्हारी नहीं है, वो तो उस घर से आ रही है, तुम उसकी आने वाली रोशनी में न काटो तो ज्यादा बेहतर है। फिर उस अल्लाह की बंदी ने दूसरे के घर से आने वाली रोशनी में चिराग नहीं जलाया, सूत नहीं काटा है। यहां तो मना भी कर दो तब भी मानने वाले नहीं। जुल्म यह है कि जबरदस्ती आप जिस चीज से मना करेंगे वही चीज हम और करेंगे, ये सूरत हाल है। तकवा आज हमारी जिंदगी से बिल्कुल निकल चुका है। मेरे भाइयों, तकवा अपनी जिंदगियों में भी पैदा करो, खुद अपने अंदर भी पैदा करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बीवी हजरत गालिबन उम्मे सलमा थी, अपनी बीवी उम्मे सलमा की गोद में सर रखे हुए हैं, अपनी बीवी उम्मे सलमा की गोद में सर रखे हुए हैं और अपनी लौंडी खादिमा को आवाज दे रहे हैं। आवाज दी, उसने सुन लिया लेकिन आई नहीं। सुन लीजिएगा मेरे भाइयों, बड़ा दिलचस्प वाकया है। आपकी तादाद भी अब घटकर आधी भी नहीं रह गई है, हम भी अब खत्म ही कर रहे हैं, लेकिन इस वाकये को जरूर सुन लीजिएगा मेरे भाइयों। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी लौंडी को आवाज दी, उसने सुन लिया लेकिन नहीं आई। आपने दोबारा आवाज दी, उसने फिर सुन लिया, नहीं आई। तीसरी बार आवाज दी, उसने सुन लिया लेकिन नहीं आई। आपने अपनी बीवी उम्मे सलमा से कहा जरा देखो तो कहां चली गई। दरवाजा खोला, उम्मे सलमा देखती है कि वो तो बाहर ही बैठी है और बकरी के बच्चे से खेल रही है, बकरी का छोटा सा बच्चा उसके साथ खेल रही है। दिल दहल जाएंगे।
واقعہ لمبا نہیں ہے، بس ختم ہو گیا، لیکن سوچئے دل دہلا دینے والا واقعہ. یہ نبی کا حال ہے. وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے، بکری کے بچے سے کھیل رہی ہے. حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی نے آواز دی، تو نے سنی نہیں؟ اس نے کہا سنا تھا. پھر کیوں نہیں آئی؟ اس نے سر نیچے کر لیا. حضرت ام سلمہ آئیں، کہا اللہ کے رسول وہ تو باہر ہی بیٹھی ہے اور اس نے آپ کی آواز بھی سن لی. آپ نے کہا اس کو بلاؤ. ام سلمہ نے کہا جاؤ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. وہ آئی، جی تو نے میری آواز سنی؟ کہا جی. جبکہ بیوی بتا چکی ہے وہ آپ کی آواز سن چکی ہے، لیکن آپ نے پھر بھی بیوی کی بات نہیں مانی. آپ نے اس سے پوچھا کیا میں نے پہلی آواز دی تو نے سنا؟ اس نے کہا ہاں. میں نے دوبارہ آواز دی تم نے سنا؟ کہا ہاں. میں نے تیسری بار آواز دی تم نے سنا؟ کہا ہاں. کیا مسئلہ نکلا؟ کسی کی کہی ہوئی اور سنی ہوئی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول اپنی بیوی کی بھی بات نہیں مان رہے، اس سے پوچھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں تو نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ کہا ہاں. آپ نے کہا پھر بھی تو نہیں آئی، کیوں؟ اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. اب اللہ کے نبی نے کیا کیا سنو، جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں. یہ مسواک جیسے پین ہوتا ہے نا، پین ہم لوگ درجی لوگ ٹیلر لوگ ناپ لیتے لیتے رکھ لیتے ہیں، پھر کپڑا کاٹنے لگے، پھر پین نکالا کان سے. پھر اللہ کے رسول مسواک کان میں لگاتے تھے. مسواک جب بھی اذان ہوئی پھر کان میں رکھ لیا اور گئے کلا کیا، وضو بنایا اور نماز پڑھنا شروع کر. یہ مسواک جو اللہ کے نبی کے کان میں تھی، یہ مسواک کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک بالش. آپ نے اس مسواک کو کان سے نکالا اور اپنی باندی کو قریب کیا اور کہا تو نے میری آواز سننے کے بعد ایک بار نہیں 3 بار سننے کے بعد انسنی کر دی، نہیں آئی. اور آپ نے اٹھایا اور وہ مسواک کو ایسے کر کے اس کی پیٹھ پر مارنے ہی والے تھے. آپ نے یوں لے جا کر اس کی پیٹھ تک لائے، کاندھے تک لائے، لیکن مارا نہیں، وہیں پر روک لیا اور کہا چل ہٹ، جا چلو جا ہٹو. وہ چلی گئی. اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا. حضرت ام سلمہ کہنے لگی آپ ایسے ہی چھوڑیں گے تو کوئی بھی سیریس نہیں لے گا آپ کو، پھر وہ سر پہ چڑھ جائے گی. آپ جب اس کو مارنے ہی والے تھے تو 1-2 مسواک مار ہی دینا چاہیے تھا، آپ نے کیوں نہیں مارا؟ حضرت ام سلمہ کو جو جواب دیا اللہ کے نبی نے وہی تقویٰ ہے، وہی پرہیزگاری ہے. فرمایا ام سلمہ او میری بیوی، میرا دل بھی چاہتا تھا کہ اس کو ماروں، سزا دوں. اس نے کام ہی سزا کے لائق کیا ہے، میرا دل بھی چاہ کہ اس کو سزا دوں. اور جیسے ہی میں نے مسواک نکالی اور اس کو مارنا چاہا، اس کے قریب تک چلی گئی. اسی وقت میرے دل میں یہ خیال آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غور کر لو، اس لڑکی کو، اس باندی کو جو تم مار رہے ہو، 1 مسواک 2 مسواک جو مار رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں اس کی غلطی اتنی بڑی نہ ہو جتنی زور سے آپ اس کو مسواک مار دو، کہیں یہ آپ اس کی غلطی سے بڑی اس کو سزا نہ دے دو. میں نے فوراً روک لیا. اس بات کا خیال آیا کہ اگر میں نے اس کو مسواک مار دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مسواک کا مارنا اس کی غلطی سے زیادہ ہو جائے، اور اگر آج میں نے اس کو اس کی غلطی سے زیادہ مار دیا تو کل قیامت کے دن یہ میرا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش نہ کر دے. واللہ لولا القود لأوجعتك بهذا السواک، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میرا 1 مسواک مار دینا اس کی غلطی سے بڑا ہے، اس کی غلطی سے زیادہ ہے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو آج اس مسواک سے میں اس کو مارتا، آج اس مسواک سے میں اس کو سزا دیتا. لیکن محمد کو اللہ کے ڈر نے روک لیا، محمد کو اللہ کے خوف نے روک دیا ہے، کہیں 1 مسواک کا مار دینا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. یہ خوف تھا جناب محمد رسول اللہ کے اندر اللہ کا. یہ خوف ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. ہم اپنے ملازموں پر، ہم اپنے نوکروں پر کتنی دھوس جماتے ہیں، کتنا دن بھر میں ڈانٹتے ہیں، کتنا گالی گلوچ کرتے ہیں، کہیں اس کی
غلطی سے بڑھ کر نہ ہو جائے. حضرت عمر فاروق پیشاب کر رہے اور ان کا غلام امیر المومنین کہتا ہوا چیختا ہوا آیا. حضرت عمر فاروق کو نہیں دیکھ سکا. امیر المومنین استنجے سے فارغ ہوئے اور کہا ادھر آ. چلا رہا ہے, ایک تھپڑ اس کے گال پہ مار دیا. وہ جانے لگا. آپ نے پوچھا بتاؤ کیوں آئے تھے میرے پاس؟ کہا کوئی بات نہیں, اب میں جا رہا ہوں. وہ جانے لگا, جاتے جاتے کہنے لگا امیر المومنین میں آپ کا خادم ہوں, میں آپ کا غلام ہوں, آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے جب آپ کمرے میں جائیں اور تنہائی میں جائیں تو بس اتنا سوچ لینا کہیں یہ تھپڑ آپ نے مجھے ناجائز تو نہیں مارا ہے, کہیں بے قصور میں ہوں اور بے قصور ہو کر تھپڑ تو آپ نے مجھے نہیں مارا. کہا قصوروار ہے تو, جب جانتا ہے میں پیشاب کر رہا ہوں تو نے کیوں آواز دی؟ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ پیشاب کر رہے ہیں, اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کو آواز کیوں دیتا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے پتا ہی نہیں کہ آپ استنجا کر رہے ہیں, پیشاب کر رہے ہیں. فرمایا جب تو نے اللہ کی قسم کھا کر بات کہہ دی تو بات ہی ختم ہے, پھر تو میں نے تجھے بے قصور مارا ہے, پھر تو میں نے تجھے بلا غلطی کے مارا ہے. اے میرے غلام ادھر آؤ. پھر اپنا گال پیش کر دیا کہ جتنی زور سے میں نے تجھے مارا ہے تو بھی مار لے, انتقام لے لے, میں نے بلا قصور مارا ہے. اس نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنی غلطی مان لی اور احساس ہو گیا, میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے, ہم اپنے آقا کو اپنے مالک کو نہیں مار سکتے ہیں. فرمایا میرے خادم یہاں تو اس لیے مجھے معاف کر رہا ہے کہ میں تیرا مالک ہوں, میں تیرا آقا ہوں, اور تو اپنے آقا سے بدلہ نہیں لینا چاہتا. آئے میرے خادم تجھے تھپڑ مارنا پڑے گا, کیونکہ آج تو اپنے مالک ہونے کی وجہ سے نہیں مار رہا ہے, قیامت کے دن تو میرے اوپر مقدمہ ٹھوک دے گا, میں قیامت کے دن مقدمے کا جواب نہیں پیش کر سکتا, اسی دنیا میں تجھے بدلہ لینا ہے. اس نے کہا امیر المومنین میں اسی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس اللہ کی قسم ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کھائی تھی, اور آپ نے اسی قسم کی بنیاد پر مجھے بے قصور مان لیا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دل سے معاف کر دیا ہے, میں اللہ کے ہاتھ سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا. میرے بھائیوں یہ احساس تھا حضرت عمر فاروق کے اندر. تو یہ ہوتی ہے تقوی سے بھری ہوئی زندگی, اور یہی تقوی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حضرت عمر فاروق کو قیامت کے دن کا احساس تھا, ہمیں اور آپ کو بھی قیامت کے دن کا احساس ہونا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مدرسے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اللہ اس مدرسے سے بڑے بڑے جید علماء پیدا فرمائے, اللہ باطل تحریکوں سے اور تاریخوں اور طاقتوں سے لڑنے والے افراد پیدا فرمائے, اور اس مدرسے کو نظر بد سے بچائے. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.